بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑوسی ابرار صاحب اسکول ٹیچر تھے، تنخواہ معمولی مگر دیانت دار اور سیدھے سادے آدمی تھے، تبھی سارا محلہ ان کی عزت کرتا تھا۔ ان کا گھر چھوٹا سا تھا، 3 مرلے کا مکان جس میں صرف 2 کمرے اور آگے صحن اتنا تھا کہ بامشکل 4 پائیاں آتی تھیں۔ کنبہ بڑا تھا، آنگن اپنے ہی بچوں سے بھرا رہتا تھا۔ ان کے 8 بچے تھے، 6 بیٹیاں اور 2 بیٹے جو ابھی چھوٹے تھے۔ ماسٹر ابرار کے ریٹائرمنٹ کے دن قریب آ چکے تھے۔ انہوں نے 2 بچوں کی فکر تھی، 4 لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، مگر ان کی شادیوں پر اٹھنے والے اخراجات نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ انہوں نے کافی قرض لے رکھا تھا، یہ سوچ کر کہ جب ریٹائرمنٹ پر رقم ملے گی تو قرض ادا ہو جائے گا، لیکن ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی وہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ان کی اچانک وفات بہت بڑا صدمہ تھا۔ گھر میں 5 افراد، کھانے والے اور کمانے والا کوئی نہ تھا۔ زرعی زمین اتنی تھوڑی تھی کہ بغیر رکھوالے کے پیداوار گھر پہنچنی مشکل تھی اور رکھوالا چل بسا تھا۔ ان کی 5ویں بیٹی کا نام نور تھا، وہ بہت حساس لڑکی تھی۔ باپ کی وفات کا گہرا صدمہ لیا، وہ رو رو کر ہلکان تھی۔ میں اسے سمجھاتی تھی کہ اس طرح ہمت ہار دو گی تو تمہارے چھوٹے بھائی بہن کا کیا بنے گا؟ والدہ بیچاری کس کی طرف دیکھیں گی؟ حوصلے سے کام لو اور کنبے کی باغ ڈور سنبھال لو۔ بھائی تمہارے کم سن اور نادان ہیں، گھر تم ہی کو چلانا ہے۔ وہ میری کلاس فیلو سہیلی اور بچپن سے پڑوس میں رہتی تھی، لہذا اس کی دل جوئی کے لیے میں روز اس کے گھر جاتی تھی۔ وہ بہت مضطرب اور حواس باختہ تھی، مگر میری ہمت دلانے پر اس نے حالت کی سنگینی کا احساس کر لیا۔ واقعی ماسٹر ابرار کے کنبے کو اب اس کے کندھوں کی ضرورت تھی۔ بڑی بہنیں شادی شدہ تھیں، مگر وہ امیر گھرانوں میں نہیں بیاہی گئی تھی کہ بیوہ ماں یتیم بہنوں اور بھائیوں کی مالی امداد کر سکتی۔ اس کے برعکس وہ روز بچوں سمیت آ جاتی، ان کے اخراجات بھی ماں کو اٹھانے پڑتے۔ ان دنوں نور بے حد حساس ہو گئی تھی۔ اسے احساس تھا کہ گھر کا کفیل نہیں رہا ہے اور تھوڑی بہت رقم جو ماں نے اس کی شادی کے لیے رکھی ہی تھی وہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ پھر بھی شادی شدہ بہنوں نے یہ روز کا معمول بنا لیا تھا کہ ماں کے پاس آ جاتی۔ کبھی ایک بہن بچوں سمیت میکے میں رہ رہی ہے تو کبھی دوسری 2 دن کے لیے ٹک جاتی، یوں چاروں باری باری آ جاتی تھیں۔ نور اور منورہ کا کوئی دن بھی ان کی مہمانداری کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ خود نہ آ پاتی تو ان کے شوہر بچوں کو لے کر آ جاتے کہ یہ ضد کر رہے تھے، تنگ کر رہے تھے کہ نانی کے گھر جانا ہے، خالہ نور اور منورہ سے ملنا ہے، ان کو رکھیے۔ گویا یہ چاروں بڑی بہنیں لمحے بھر کو ماں اور چھوٹی بہنوں کو فارغ نہ رہنے دیتی تھی۔ گھر میں ہر وقت میلے کا سما رہتا تھا، جس کی وجہ سے پڑھائی بھی متاثر ہوتی تھی۔ یہ بہنیں مالی امداد تو کیا کرتی، الٹا بیوہ ماں کو مقروض کر جاتی۔ بچے نقصان کرتے، پانی کی ٹینکی خالی کر دیتے، پانی بہاتے، صابن ضائع کرتے، ٹافیوں اور دہی چاول کھانے کی فرمائش کرتے۔ کوئی بچہ چاول پکواتا تو کوئی سیویوں کا طالب ہوتا، اور یہ ساری چیزیں مفت تو نہیں آ جاتی تھیں۔ نور کی چاروں بڑی بہنوں کے گھر نزدیک تھے، لیکن جب ماں سے ملنے آتی تو واپس جانے کا نام نہ لیتی تھیں۔ بچہ ہے، میکہ دور ہو یا نزدیک، جب تک ماں باپ زندہ ہوں بیٹیوں کے لیے میکے کی کوشش باقی رہتی ہے۔ جب تک ماسٹر ابرار حیات تھے کوئی بیاہتا بیٹیوں اور ان کے بچوں کی وجہ سے دل چھوٹا نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کے اخراجات ماسٹر ابرار خود پورے کرتے تھے۔ مگر اب نور اور منورہ کو بہنوں اور ان کے بچوں پر ہونے والے اخراجات پریشان کرنے لگے تھے۔ 3 مرلے کے مکان میں 5 افراد کا سمانا مشکل تھا، اوپر سے یہ کہ بھانجے اور بھانجیوں کا آنا جانا ان کے سکون کو درہم برہم کر دیتا تھا۔ اوپر سے بڑی بہنیں 4 پائیوں پر بیٹھ جاتی اور حکم چلاتی کہ یہ کر دو، وہ کر دو، وہ کام کو ہاتھ نہ لگاتی، مگر اپنے کام کا بوجھ بھی نور اور منورہ پر ڈال دیتی۔ وہ بچے خالاؤں کے حوالے کر دیتی کہ ذرا ان کا دھیان رکھنا، اور خود آرام فرماتی۔ ماں ان کے لیے کھانا تیار کرنے کی فکر میں پڑ جاتی اور بچیاں بہنوں کے بچوں کو سنبھالتے نڈھال ہو جاتی تھیں۔ وقت ملتا اور
نہ کتابوں کو ہاتھ لگاتی۔ قاسم اور حمزہ اس شور و غوغا میں بالکل نہ پڑھ پاتے تھے۔ ان کی مجبوریوں کا چاروں بہنوں کو قطعی احساس نہ تھا۔ یہ 1-2 دن کی بات نہ تھی کہ برداشت ہو جاتی، یہ روز کا معمول تھا۔ 2 دن چین سے گزرتے کہ پھر ان بہنوں میں سے کسی ایک کو میکا یاد آ جاتا۔ وہ بیوہ ماں کی دلجوئی کو آتی تھی اور ماں کا سکون تل پٹ کر کے چلی جاتی تھی۔ ماں برحال ماں تھی، بیٹیوں اور دامادوں کو منع نہ کر سکتی تھی، مگر نور اور منورہ کا ناک میں دم تھا۔ وہ چڑچڑی اور بد مزاج ہوتی جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے FA مکمل ہوا اور ایجوکیشن ٹریننگ میں داخلہ ملا۔ وہ بھی کتنے عذابوں سے مکمل ہوئی کہ نور کا دل جانتا تھا۔ سند ملی تو ماسٹر ابرار کے ایک درینہ دوست کی سفارش پر نور کو نوکری مل گئی، مگر تعیناتی دیہات کے ایک سکول میں ہوئی۔ اب مسئلہ شہر سے دیہات جانے اور واپسی کا تھا۔ راستہ آدھے گھنٹے کا لیکن دشوار تھا۔ شہر سے پکی سڑک کے بعد اس دیہات میں سواری نہیں جا سکتی تھی، میل بھر پیدل چلنا پڑتا۔ فی الحال 2 استانیاں آتی تھیں جن کو سڑک سے ذمہ دار کی گاڑی اسکول تک لاتی اور پہنچاتی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ویگن مختص کی ہوئی تھی۔ کبھی ڈرائیور اور کبھی ان کا بیٹا یہ ڈیوٹی دیتا تھا۔ 6 ماہ یہ سلسلہ بخوبی چلا۔ پھر دوسری استانی جو شادی شدہ تھی چھٹیوں پر 2 ماہ کے لیے چلی گئی۔ اب نور اکیلی رہ گئی۔ وہ اسکول بھی سنبھالتی اور بچیوں کو بھی پڑھاتی۔ مختلف کلاسوں میں کل 26 لڑکیاں تھیں۔ وہ ساری جماعتوں کی بچیوں کو ایک ہی کلاس روم میں بٹھا دیتی اور ہر ایک کو سبق دیتی جاتی۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلا جب تک استانی شازیہ چھٹیوں سے واپس نہیں آ گئی۔ شازیہ 3ری، 4تھی اور 5ویں کی بچیوں کو پڑھاتی تھی، جبکہ نور کے ذمے 1لی اور 2ری کی بچیاں تھیں۔ بلا شبہ شہر سے دیہات کا سفر اکیلی استانی کے لیے ایک گھٹن مرحلہ تھا، تاہم گھریلو حالات کی وجہ سے نور نے ہمت نہ ہاری۔ اسکول کے مالک ذمہ دار کے گھر کی خواتین بہت عمدہ اخلاق کی حامل تھیں۔ وہ استانیوں کا بہت خیال رکھتی۔ چھٹی کے بعد دونوں ان کے گھر چلی جاتی۔ وہ کھانا کھلا کر انہیں ویگن یا جیپ میں سڑک تک بھجواتی۔ وہاں سواری ان کی منتظر ہوتی۔ یہ ویگن بھی ماہانہ لگوائی تھی تاکہ دیہات کے اسکول کو استانیاں میسر ہو جائیں۔ جلد ہی نور کی دوستی ذمہ دار کی بہن فاخرہ بی بی سے ہو گئی، جو غیر شادی شدہ تھی۔ وہ نور سے عمر میں دگنی تھی، مگر سنجیدہ طبیعت اور فہم و فراست کی مالک تھی۔ خاندان میں اس کے جوڑ کا رشتہ موجود نہ ہونے کے باعث فاخرہ کی شادی ابھی تک نہ ہو سکی تھی۔ وہ تنہائی کا شکار رہتی تھی۔ ایسے میں چند گھڑیاں نور کے ساتھ گزارنے پر اسے خوشی حاصل ہو جاتی تھی۔ فاخرہ کی کوشش ہوتی نور دیر تک بیٹھے تاکہ گپ شپ چلتی رہے۔ 1-2 بار ایسا ہوا کہ اس گپ شپ کی وجہ سے شہر کی ویگن سڑک پر انتظار کر کے واپس چلی گئی۔ تب فاخرہ نے اپنے بھائی فہیم کے ساتھ خود جیب میں ہمراہ جا کر نور کو اس کے گھر پہنچایا۔ ذرا دیر ہو جاتی تو نور کی امی بہت پریشان ہوتی۔ فاخرہ کو نور اتنی پسند آ گئی تھی کہ وہ اصرار کر کے اسے روکنے لگی، جبکہ اسے گھر پہنچنے کی جلدی اپنی والدہ کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اب اکثر ایسا ہونے لگا، شہر والی ویگن خالی واپس چلی جاتی اور دونوں استانیوں کو فاخرہ اپنی سواری میں شہر بھجوا دیتی۔ شازیہ استانی بچوں والی تھی۔ وہ فاخرہ کے اصرار کے باوجود معذرت سے کام لینے لگی اور چھٹی کے فوراً بعد گھر کی راہ پکڑ لیتی، مگر مروت میں نور پھنس جاتی۔ ہر دوپہر کو ٹیبل پر کھانا لگا ہوتا اور عمدہ کھانے کے ساتھ لذیذ چائے اس کی منتظر ہوتی۔ کچھ دیر گپ شپ چلتی، یہاں تک کہ شام کے 4 بج جاتے۔ تب فاخرہ اپنے بھائی فہیم کے ساتھ اس کو کار پر گھر بھجوا دیتی۔ ماں کو اس روز کی تاخیر پر اعتراض ہونے لگا۔ اسے محلے والوں کا خوف بھی ستانے لگا۔ ماں نے اصرار کیا کہ تم یہ ملازمت چھوڑ دو ورنہ محلے میں ہماری بدنامی ہو کر رہے گی۔ نور نے فاخرہ کو ماں کی ناراضگی سے آگاہ کیا تو فہیم کی والدہ اور بہن فاخرہ کے ہمراہ نور کی ماں کے پاس آئیں اور کہا، ہمیں نور پسند ہے، آپ سے رشتے کی طالب ہیں۔ نور کی ماں نے ان خواتین کی خوب او بھگت کی اور ساتھ معذرت کی کہ وہ نور کی شادی غیر ذات میں نہیں کر سکتی۔ بیٹی کا رشتہ ان کے شوہر کے رشتہ دار ہی کرنے کے مجاز ہیں۔ برادری کی مرضی کے بغیر میں بیٹی کی شادی غیروں میں کرنے سے قاصر ہوں۔ ہم آپ کی برادری کے بڑوں کو منا لیں گے، وہ نہیں مانیں گے۔ نور کی ماں کہنے لگی، آپ کسی سے یہ
یہ نہ کہیں ورنہ وہ نور کی ملازمت ختم کرا دیں گے۔ یہ وجہ انکار کی نہیں بن سکتی، وہ لوگ آپ کی کفالت نہیں کرتے اور ہم نے امیری غریبی کا فرق مٹا دیا ہے کیونکہ ہمیں آپ کی بچی پسند آ گئی ہے۔ خواتین نے جواب دیا، اچھا مہلت دیجئے، میں اپنے دامادوں اور بیٹیوں کو اعتماد میں لے لوں۔ ہاں سوچ لیجئے، ہم دوبارہ آ جائیں گے۔ وہ تو یہ کہہ کر چلی گئیں مگر نور کی ماں کو سوچوں کے سمندر میں دھکا دے گئیں۔ صاف ظاہر تھا جس لڑکے کے لیے رشتہ مانگ رہی تھیں اس نے نور کو پسند کیا تھا، ورنہ ان کا اور معاشر ابرار کے گھرانے کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ لاکھ لڑکی پسند آ جائے، اگر غریب گھر سے ہو تو امیر اس کو بہو بنانے میں ہزار بار سوچتے ہیں۔ فہیم ذمہ دار کا لاڈلا بیٹا تھا، وہ اس کی خوشی کو پس پشت نہیں ڈال سکتے تھے۔ یہ بھی سوچ لیا تھا کہ فی الحال بیٹے کے دل کی خوشی پوری کر دیتے ہیں، چند دن بعد نور دل سے اتر جائے گی تو دوسری شادی کر دیں گے۔ نور کی ماں بھی اس تفکر میں مری جاتی تھی، رشتہ کر لوں، ان کے معیار کی خاطر مدارات اور شادی کے اخراجات کہاں سے لاؤں گی؟ داماد کی او بھگت کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق لوازمات کیسے مہیا کر پاؤں گی؟ نور البتہ بہت خوش تھی، دل سے چاہتی تھی اس کا رشتہ اس ذمہ دار گھرانے میں ہو جائے۔ اپنی بڑی بہنوں کی بے حسی اور گھر کے ماحول سے عاجز اور غربت سے تنگ آئی ہوئی تھی۔ وہ خوشی سے دیہات میں پڑھانے نہیں جاتی تھی، شہر سے دیہات جا کر ڈیوٹی دینا آسان نہ تھا۔ وہ چاہتی تھی ماں اس رشتے سے انکار نہ کرے۔ کئی بار اسے فہیم نے دیہات سے گھر پہنچایا تھا، راستے میں باتوں سے اسے محصور کر لیا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے گھر کے بے سکون ماحول سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ ایسے امیر کبیر گھر کا رشتہ تو قسمت سے ملتا ہے۔ نور نے مجھ سے کہا، امی کو سمجھاؤ آخر اس رشتے میں کیا خرابی ہے؟ وہ کس وجہ سے ڈرتی ہیں؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے غربت ہی دیکھی ہے، اوپر سے چاروں بڑی بہنیں سانس نہیں لینے دیتی۔ ہم دن رات پریشان رہتے ہیں کیونکہ گھر کا ماحول ہی پریشان کن ہے۔ میں پرسکون زندگی چاہتی ہوں، ایسی جگہ جانا چاہتی ہوں جہاں کم سے کم دال روٹی کی فکر سے بندہ آزاد ہو، آج کے ساتھ کل کی فکر نہ گئی ہو۔ ایک دن کہنے لگی، میں بہت خوش تھی کہ میرے لیے اتنا اچھا رشتہ آنے پر ماں خوش ہوگی، عقل سے کام لے گی اور اس رشتے کو نہیں ٹھکرائے گی، مگر اماں نہیں مان رہی ہیں۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ واقعی خالہ بھی غلطی کر رہی ہیں، ایسے رشتے ہم جیسی لڑکیوں کو کم ملتے ہیں۔ غرض کے خالہ جی نے فراست سے کام نہ لیا۔ ذمہ دار کے گھر کی عورتیں کئی بار آئیں مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ بالآخر ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ایک روز جب نور اسکول پڑھانے گئی تو واپس نہیں آئی۔ ماں نے تمام دن انتظار کیا، شام سے رات ہو گئی مگر وہ نہ آئی تو ماں کا دل ٹھک سے رہ گیا۔ وہ ہمارے گھر آئیں اور امی سے کہا، بہن بہت پریشان ہوں، ضرور میری بچی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ ہم نے انکار کیا، انہوں نے بدلہ لے لیا ہے۔ کاش میں عقل سے کام لیتی اور ہاں کہہ دیتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہاں بہن تم نے ہاں کہی ہوتی تو عزت سے بیٹی رخصت ہوتی۔ بڑے لوگ انکار سننے کے عادی نہیں ہوتے۔ اب بیٹی بھی گئی اور بدنامی کا داغ بھی لگ گیا۔ میری والدہ صرف تسلی دے سکتی تھی، نور کو واپس نہ لا سکتی تھی۔ خالہ جی آنسو پوچھتی چلی گئیں۔ جب ہفتہ گزر گیا انہیں غشی کے دورے پڑنے لگے۔ اللہ جانے نور پر کیا بیتی ہے اور اب لوگوں کے سوالوں کا کیا جواب دوں گی کہ لڑکی کدھر گئی؟ وہ رو رو کر امی سے دل کا حال کہتی اور امی دل محسوس کر رہ جاتی۔ والدہ سے بھی محلے والیاں پوچھتی تھیں کہ نور کہاں چلی گئی تو امی جواب دیتی پرائی ہو گئی ہے۔ محلے بھر کے لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے کہ ڈھول نہ تاشے نہ بارات آئی، پھر نور پرائی کیسے ہو گئی؟ ہر کسی کے منہ پر یہی بات تھی کہ لڑکی بھاگ گئی ہے۔ تبھی ماں نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ یہ گھرانہ اپنی نیک نامی اور رکھ رکھاؤ کے باعث محلے بھر میں غربت کے باوجود سب سے معزز تھا اور آج صدیوں کی عزت خاک میں مل گئی تھی۔ سب سے زیادہ شامت منورہ کی آئی کہ وہ کالج نہیں جا سکتی تھی۔ سبھی اس سے نور کے بارے میں پوچھتے کہ تمہاری بہن کہاں گئی؟ کیا وہ واقعی بھاگ گئی ہے؟ محلے کی لڑکیاں جو اس کے ساتھ پڑھتی تھیں انہوں نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ نور کو گھر سے گئے 7 برس بیت گئے، گھر والوں نے اس کو مرا ہوا مان لیا۔ ایک دن اتفاق سے وہ مجھے ریلوے اسٹیشن پر مل گئی۔ ہم ایک ہی ڈبے میں سوار ہوئے تھے۔
بات کرنے کا موقع ملا تو اس نے بتایا میری شادی فہیم سے ہو چکی ہے، میں اپنے گھر میں سکھی ہوں، 4 بچوں کی ماں ہوں، مگر جو دکھ میں نے گھر والوں کی جھولی میں ڈالا وہ میرے ضمیر پر کسی بڑے بوجھ کی طرح ہے۔ بے شک میں نے اپنی مرضی سے شادی کی اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سکھی ہوں، مگر میرا دکھ کوئی نہیں جانتا۔ میرا تعلق جب سے میکے سے ٹوٹا مجھے سکون نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ میکا کیا ہوتا ہے۔ بابل کا گھر چھوٹا بے شک ٹوٹا پھوٹا کیوں نہ ہو جنت سے کم نہیں ہوتا۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں میری بیاہ بہنیں روز روز میکے آ جاتی تھیں، اپنے گھر میں سکھی رہ کر بھی انہیں ماں باپ کے گھر کی ٹھنڈی چھاؤں نہیں بھولتی تھی۔ برکت کے درخت جیسی ماں جو ہمیشہ تپتی دوپہر میں ان پر اپنی گھنی چھاؤں ڈالے رکھتی تھی۔ میں خوش قسمت ہوں کہ اچھے سسرال اور پیار کرنے والا شوہر ملا، رہنے کو حویلی ہے، گاڑی اور نوکر ہیں۔ میں ایک صاحب حیثیت خاندان کی بہو ہوں۔ میرے بچوں کو زندگی کی ہر نعمت میسر ہے، لیکن میکے کی یاد پھر بھی دل میں ٹھیس کی طرح اٹھتی ہے۔ جب ماں یاد آتی ہے تو رو پڑتی ہوں، یہ سوچ کر کہ مرنے لگتی ہوں کہ میں نے اس شفیق ہستی کو کتنا دکھ دیا ہے۔ اب وہ چاہتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں آ سکتی کہ داماد تانے دیں گے اور بیٹے بھی طوفان کھڑا کر دیں گے۔ اس نے التجا کی کہ تم وہاں جا کر میری امی کو تسلی دینا، میری طرف سے معافی مانگنا۔ کاش میں ان کے قدموں پر سر رکھ سکتی، ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی طلب کر سکتی۔ کون جانے زندگی کتنی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتا میں کبھی اپنی پیاری ماں اور بہن بھائیوں سے مل بھی سکوں گی یا نہیں۔ بس یہی ایک خیال دن رات مجھے پریشان رکھتا ہے۔ 6 ماہ بعد سسرال سے جب میرا میکے جانا ہوا، خالہ جی کے گھر گئی، انہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی مجھے ٹرین میں ملی تھی، وہ بہت سکھی ہے، اچھی زندگی گزار رہی ہے، خوش و خرم ہے، آپ فکر نہ کریں، بس دعا کریں نور کے لیے۔ اس نے معافی مانگی ہے۔ آپ سے یہ سن کر خالہ جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کے لبوں سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، اللہ اسے ہمیشہ سکھی رکھے، وہ جہاں رہے خوش رہے، اور پھر ان کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ کاش میں رسم و رواج کو توڑ کر ان کا دکھ مٹا سکتی، کاش میرے ذریعے یہ بچھڑی ہوئی ماں بیٹی مل سکتی، مگر میں یہ نہ کر سکتی تھی۔ میں خود علاقے کے رسم و رواج میں جکڑی ہوئی ایک بے بس عورت تھی، جس کو اپنے گھر کے مردوں کی اطاعت اور فرما برداری کی تربیت دی گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تھا کیا میں نور کے پاس جا سکتی ہوں، کیا میں اس کی ملاقات کسی طرح ایک بار خالہ جی سے کرانے کی کوشش کروں؟ ہرگز نہیں، انہوں نے سختی سے جواب دیا تھا، وہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے جس نے اپنی عزت دار مرحوم باپ اور بیوہ ماں کی حرمت و ناموس کو اپنے پیروں تلے رون دیا ہے اور بھاگ کر مرضی کی شادی کر لی۔ ایسی لڑکی سے تم تعلق رکھنے کی بات کرتی ہو جس کے اپنوں نے اسے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رکھا، آئندہ ایسی بات سوچنا بھی نہیں۔ خاوند کے کڑے تیور دیکھ کر پھر کبھی مجھے دوبارہ ان سے نور کے بارے میں کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ آخر میں میرا یہ پیغام ہے سب کے لیے کہ خدا را اس نسل اور حیثیت کے جال سے باہر نکلیں، اور جہاں بیٹا یا بیٹی خوش ہوں اور اگلا گھر اور لوگ بھی اچھے ہوں تو رشتہ کر دیں، امیر یا غریب نہ دیکھا کریں، کیونکہ اگر شادی کی عمر نکل جائے پھر چاہے دنیا کی ہر چیز مل جائے پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بچوں کو گناہوں اور غلط راستے سے بچانے کے لیے ان کی جلد شادیاں کریں۔ دوستو، آخر میں آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ کے ہاں بھی ایسا ہے کہ صرف اپنی قوم میں ہی شادی ہو سکتی ہے، یا پہلے ہوتا تھا اب غیر لوگوں میں رشتہ کرنے لگ گئے ہیں؟ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔